خواتین، یہ خان صاحب کی بہن، خان صاحب کی بیوی، بلوچستان کی بیٹی، پنجاب کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، جس طرح گلگت بلتستان کی عورت کو تم نے اس دن 9 مئی میں گھسیٹا تھا، ان کی بھی اتنی عزت ہے. میرے خیال میں آپ کی بیوی سے زیادہ ہی کچھ ان کی عزت ہوگی، اس سے کہ نہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، نہ انہوں نے اقامے پہ الگ الگ نام لکھوائے مردوں کے. وہ ایک ہی نام لکھواتی ہیں، یا تو اپنے باپ کا یا تو اپنے شوہر کا. ان کے اقاموں میں ان کے باپ دادا کی ہی ہسٹری ہوتی ہے. آپ کے اقاموں سے کئی نام لکھ لیں، اس کو بجائے کہ تم چھپاؤ اور صاف کرو، تم نے بلوچستان کی مٹی کو مزید پلیت کرتے گئے. جاتے ہوئے تم نے خود دیکھا ہوگا، پیچھے مڑ کر بھی دیکھا ہوگا، لیکن ضمیر فروش کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، کیا سمجھتے؟ سننے میں آ رہا ہے قاضی فیصل نے ایڈوانس لی، بلوچستان کی جتنی بھی اپنی زمینیں جائیدادیں ہیں ساری بیچ دی ہیں. کیا قاضی فیصل دوبارہ بلوچستان میں جائیں گے آپ کو لگتا ہے، یا دوبارہ جو پاکستان میں ایک رواج چل رہا ہے، جو بھی یہاں سے جاتا ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ بلوچستان واپس جائیں گے؟ وہ پاکستان میں کہیں نہیں جائیں گے. پہلے یہ پوچھوائیں کہ وہ زمینیں کس نے خریدی ہیں، وہ زمینیں کہاں پائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی زمینیں وہاں پر پائی جاتی ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، تو انہوں نے اس کی زمینیں خریدی ہوں گی. میرے خیال میں لوکل لوگوں میں تو اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ وہ لوکل نہیں ہے، وہ سیٹلر تھا، اس کا باپ سیٹلر تھا. جب پاکستان تقسیم ہوا تھا یہ انہی غداروں میں سے رہ گیا تھا جن کو ہم نے ہندوستان کے کچھ لوگوں کو جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ اقلیت میں نہیں رہ پائیں گے، وہ ٹرکوں میں چل گئے تھے، یہ انہی میں سے رہ گیا تھا. لیکن وہ تو بڑے آنیسٹ لوگ تھے، ہمارے لیے آنر کا بات تھا، کاش وہ پاکستان کا حصہ بنتے، وہ ہندی کمیونٹی اور باقی یہ چلا جاتا. اس نے پاکستان کی مٹی کو جس قدر پلیت کیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں اسے ہر فورم پہ آویزہ کر سکوں، تاکہ لوگ اس آنیسٹی کو جان سکیں کہ بلوچستان کے لوگ مخلص ہیں، وہ پاکستان کو ایک دفعہ کندھا دے چکے ہیں تو پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں. جی تو یہ اس ٹائم کے مناظر ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کارکنان جو ہے، لیڈیز بھی یہاں پہ موجود ہیں، جینٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور یہاں پہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں آج ان کو یہاں سے ریلیز کیا جانا ہے. پولیس جو ہے وہ یہاں پہ کارکنان کو روک رہی ہے. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اس ٹائم ہم جو جیل ہے وہاں سے دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اور یہ ساری جو صورتحال ہے دیکھتے ہیں آج ان کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ ابھی تک کا بڑا سوال ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو پرزنر وین ہوتی ہے یا پولیس کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ یہاں سے جیل سے باہر آ رہی ہیں. اور یہ اس ٹائم جو ہے سامنے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی موجود ہے اور یہاں پہ ان کو روکا جا رہا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال یہ آپ جیل میں موجود ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پولیس کی جو وین ہے وہ یہاں سے باہر نکل رہی ہے. اور یہ پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں، اس سائڈ پہ جو ہے یہ کارکنان بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ شاید پکڑ دھکڑ بھی شاید ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ بالکل پرسکون ہے، بالکل پرسکون ہے. اور بالکل جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ یہ جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال جو ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہاں سے جیلہم میں موجود ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. آپ کا بہت ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی دی. آج ہم آئے یہاں حلیمہ آپا کے لیے اور ڈاکٹر عظمیٰ کے لیے، اور بہت خوشی ہے کہ آج ان کی رہائی کا دن ہے، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ہی اریسٹ ہوئی تھی، حمیدہ مسعود شاہ، اور میں سندھ سے آئی ہوں اور الحمدللہ ڈیالہ جیل میں میں پھر تھینکس ویری مچ. اور این اے 209 سے اچھا جی آپ یہ الیکشن لڑتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم جیلہم کی جیل کے بالکل باہر پہنچ گئے ہیں. یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کارکنان جو ہے وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ یہ مرد لوگ حضرات موجود ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں. بالکل یہ ڈسٹرکٹ جیل کی طرف یہ رستہ جاتا ہے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر آپ جیلہم جو ہے ڈسٹرکٹ جیل کے باہر کھڑے ہیں، کیا کہیں گے؟ آج علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ کو رہا کیا جا رہا ہے. بس فاروق سیال انفارمیشن سیکرٹری نارتھ پنجاب، ملک عظیم صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ نارتھ پنجاب. یہ جو ظلم کا دور ہوتا ہے وہ بہت دیر نہیں چل سکتا، یہ زیادتی، یہ ستائیت. اور آج دیکھ لیں پورے دنیا میں جو ہے یہ شور چلا ہوا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا رہی ہے، انصاف نہیں ہے اور یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر چینجنگ آئی ہے یہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کی فتح ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا. اور وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے ملک میں رول آف لا ہوگا، عدلیہ آزاد ہوگی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہاں تشریف لائے. جی بڑی خوشی کا دن ہے، جس طرح کل بشرا بی بی آزاد ہوئی 267 دن بعد، آج انشاءاللہ خان کی بہنیں آزاد ہو رہی ہیں.
اس ملک کے لیے اس لیڈر نے اور اس کی لیڈر نے کی جو فیملی نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بے مثالی، اور پوری قوم اس پہ فخر محسوس کرتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد عمران خان بھی آ رہا ہے، اس قوم کی امید بھی پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ، تاریخی امید. ہاں جی بھائی جان، کیا کہیں گے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ نہیں بول سکتے آپ؟ جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اس ٹائم جو ہے یہ کارکنان آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ہاں جی، کیسے آئے ہیں آپ؟ سر اپنا بندہ چھڑوانے آئے. اچھا، اپنا بندہ چھڑوانے ہیں آپ؟ اپنا بندہ چھڑوا، اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں مکسنگ ہو گئی جی. وہ کہتے ہیں ہم اپنا بندہ چھڑوانے آئے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں. یہ خواتین جا رہی ہیں، کارکنان جا رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے. اور اس ٹائم جو ہے وہ ہم پھر ایک دفعہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خواتین یہاں پہ آج کارکنان پہنچی ہوئی ہیں، اور دیکھتے ہیں آج ان کو رہا کیا جاتا ہے. اور یہ مناظر اس ٹائم ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لائیو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں. السلام علیکم. آپ لوگ یہیں جیلم سے ہیں یا آپ اسلام آباد سے تھے؟ اچھا جی، ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ. ہاں جی، اسلام آباد سے آپ تشریف لے کے آئی ہیں. آج علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم صاحبہ کو رہا کیا جا رہا ہے. پہلے بشرا بی بی کی رہائی بھی آپ لوگوں نے دیکھی، بنی گالہ میں بھی آپ لوگ موجود تھے. کتنا خوشائند ہے، اور کیا یہ جو بادل تھے ظلمت کے وہ جھٹنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ پہلے بھی غیر قانونی گرفتاریاں تھیں، اور یہ صرف ظلم اور تشدد کے تحت غیر قانونی طور پہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا. علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ ڈی چوک میں نہ 144 کے خلاف ورزی کری تھی، نہ کوئی نعرے بازی کری تھی، نہ کوئی اشتعال انگیز گفتگو کری تھی. وہ دو خواتین کھڑی تھی جن پر کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا. انہوں نے ان کے اوپر دہشت گردی بھی لگائی اور غیر قانونی مقدمے بھی بنائے اور ان کو گرفتار کیا. نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اڈیالہ سے وہ ان کو یہاں پر لے آئے جیل میں. یہ پہلے بھی غیر قانونی گرفتاری تھی. اب اگر ان کو رہائی دی گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت قانون کا خیال آ گیا، اور قانوناً ہی ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اپارہ کا کیس ہے، اس میں علیمہ خانم صاحبہ نامزد ہیں، کیا یہاں سے ان کو دوبارہ آپ بھی اس میں ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا ان کو دوبارہ یہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو ماشاءاللہ ان کاموں میں ماہر ہیں. بیل ان کی ہو گئی ہے، سب کی بیلز ہو گئی ہیں، تمام کیسز میں بیلز ہو گئی ہیں. لیکن یہ اگر ہمارے لیڈر پہ 200 مقدمے بنا سکتے ہیں بغیر وجہ کے، تو یہ تو 1 یا 2-3 کیسز کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ چاہیں گے تو بنا دیں گے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی کیا کہیں گی میڈم؟ دیکھیں، میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ لوگوں کو بھی نہیں آتی ہوگی، کہ ایک ہی شخص ایک ہی موقع پہ 3 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر ڈی چوک سے اریسٹ کیا گیا تو وہ آپارہ میں ایٹ سیم ٹائم پہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو کوئی ان سے پوچھے، آپ لوگ کوسچن کیا کریں نا ان سے کہ آپ لوگ کیسز ڈال رہے ہیں لیکن ایک ہی شخصیت 3 جگہوں پہ ایک ٹائم پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جی تو یہ مناظر اس ٹائم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ہم جیل کی طرف جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک منظر جو ہے ہم شیئر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کارکنان جو ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اس ٹائم کے مناظر آپ لوگوں کو یہ ہم اس ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں اس کے ساتھ ہی بالکل جیل ہے، اور ڈسٹرکٹ جیل جو ہے وہ یہاں پہ ان کو لے کے آیا گیا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے اور کارکنان بھی یہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو اندر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور ان کو یہاں سے رہا کیا جاتا ہے یا کسی اور مقدمے بھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے پولیس بھی موجود ہے اور یہاں پہ کارکنان بھی موجود ہیں. یہ پولیس کی گاڑیاں بالکل، یہ ہم لوگ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ جیل ہے اس کے بالکل دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ اس ٹائم کے مناظر ہیں جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کارکنان جو ہے وہ اس سائڈ سے آ رہے ہیں اور یہ اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ لیڈیز کانسٹیبل یہاں پہ کھڑی ہیں اور وہ یہاں پہ روک رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین مناظر جو ہے وہ یہاں پہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس ٹائم ہم جیلم ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر موجود ہیں.